امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منہومان لا یشبعان، دو بھوکے سے نہیں ہوتے، طالب علم و طالب دنیا، ایک وہ شخص جو علم کا طلبگار ہے، ایک وہ شخص جو دنیا کا طلبگار ہے، کبھی بھی یہ دونوں سیر نہیں ہوتے۔ خواہشات میں اعتدال، توازن اور میانہ روی سے نکل کر کام لینا، خواہشات میں میانہ روی سے نکلنا، توازن سے نکلنا، اعتدال سے نکلنا، یہ انسان میں حرص و لالچ ہونے کی علامت ہے۔ ایک انسان اعتدال میں نہیں رہتا، زیادہ روی کرتا ہے، تو یعنی وہ لالچی ہے، یعنی اس میں حرص ہے۔ ان چیزوں سے انسان کے لیے کیا نقصان؟ اگر انسان لالچی ہو جائے، مال دنیا کا لالچی، ثروت دنیا، دولت دنیا کے لالچی ہو جائیں، تو اس کا جو بڑا نقصان وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ، وہ انسان جو لالچی ہے، وہ بھی دنیا کی لالچ ہے، وہ انسان ہمیشہ مضطرب، بے قرار اور پریشان حال رہتا ہے۔ اس کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اطمینان اور چین و آرامش نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، یہ نقصان ہوتا ہے، سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف بعض لوگوں کو علم و دانش کی چاشنی اور شیرینی کا مزہ مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی پوری ہستی حصول علم میں وقف کر دیتے ہیں، زندگی بھر علم کے اس میں ہے۔ شاید یہ اچھی چیز ہو حصول علم کی حد تک، لیکن پھر بھی زیادہ روی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان ہر چیز حصول علم کی طرف جو ہے خرچ کریں، اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، علم پر عمل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، پھر وہ علم حجاب اکبر ہے، وہ بیکار ہے، وہ لالچ پھر بیکار ہے، وہ لالچ پھر انسان کو فنا کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو علم میں بھی اس حد تک لالچی نہ کریں کہ عمل سے رہ جائے، علم اتنا حاصل کریں جس پر آپ عمل کر سکیں، جسے دوسروں تک منتقل کر سکیں، جس سے دوسروں کی تربیت کر سکیں۔ تو علم میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اگرچہ حصول علم میں جس قدر آپ آگے بڑھیں اچھی چیز ہے، لیکن مال دنیا کے حوالے سے کہ وہ مال جو آخرت میں کام نہ آ جائے، جو دین کے کام نہ آ جائے، وہ مال جو ہماری تعلیم و تربیت کے حوالے سے، افراد سازی، شخصیت سازی، معاشرہ سازی کے حوالے سے کام نہ آ جائے، وہ مال پھر مال دنیا ہے۔ اس مال دنیا کی لالچ جسے صرف ذخیرہ کرنا ہوتا ہے، اس میں بھی زیادہ روی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ لہذا کبھی حصول علم میں جس کمال و عروج پر بھی پہنچ جائیں، پھر بھی بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن میں علم کی پیاس پھر بھی نہیں بجھتی ہے، حتیٰ کہ پوری کائنات کا علم بھی حاصل کریں اور خدا نے ہر چیز کا علم اس کے اختیار میں دے دے، پھر بھی پیغمبر اسلام کے لیے خداوند تعالی نے حکم دیا کہ آپ بھی دعا کریں کہ ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم کا لالچی بھی کبھی سیر نہیں ہوتا، لہذا تب بھی خدا سے دعا کریں گے کہ خدا میرے علم میں پھر بھی اضافہ فرما۔ دوسری طرف دولت و ثروت کی ہوس ہے۔ میں نے عرض کیا کہ علم کے حصول کے لیے اگر زیادہ کوشش کہ شاید اتنا جو ہیں وہ مذموم نہ ہو جتنا مال دنیا کی ہوس۔ مال دنیا کی ہوس بھی ایسی بھوک ہوتی ہے کہ اگر کسی کے یہاں یہ چیز پیدا ہو جائے تو کبھی انسان سیر نہیں ہوتا۔ دولت و ثروت کی چاہت آخرکار انسان کو کیا بناتی ہے؟ قارون بناتی ہے۔ قارون نے کیا کیا؟ دولت جمع کیا زمین میں دفنا دیا، خزانے اس کے بن گئے، پھر خزانے کی چابیاں اٹھانے والے بہت سارے قوی ہیکل افراد ہوتے تھے، چابیاں اٹھانے والے، اس قدر مال جمع کیا، لیکن اس کے کام نہیں آیا اس کی دولت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے روزے رکھیں ماہ رمضان مبارک میں کہ ہم اپنی بیجا خواہشات پہ قابو پالیں، اس حد تک مال دنیا کی ہوس نہ کریں جس حد تک ضرورت نہیں ہمیں، ضرورت کی حد تک مال کی تلاش میں جائیں، ثروت کی تلاش میں جائیں، جس سے ہماری عزت بچ جائے، جس سے ہماری بھوک مٹ جائے، جس سے ہمارے بچے پڑھ سکیں، جس سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں،
اتنا مال ڈھونڈیں جس سے ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، نہ اتنا مال جو ہماری خواہشات کے مطابق ہو، خواہشات نفسانی کے مطابق ہو، جس میں ہم تکاثر کے شکار ہو جائیں، کثرت طلبی کے شکار ہو جائیں، اس قدر مال و دولت کی ہوس میں نہ جائیں کہ ہم نمازوں سے رہ جائیں، جماعت سے رہ جائیں، قرآن سے رہ جائیں، دینی تعلیم تربیت سے رہ جائیں، امام زمان سے رہ جائیں، ہم اپنی تعلیم و تربیت سے رہ جائیں، اپنی آخرت کی تیاری سے رہ جائیں، اس حد تک آگے نہ بڑھیں۔ تو لہذا ماہ رمضان مبارک میں آئیں اپنی خواہشات پہ قابو پانے کی مشق کریں، قابو پانے کی۔ رمضان اس مقصد کے لیے ہے، رمضان یعنی درسگاہ ہے، تو مشق لینا ہے، وہاں سے تربیت حاصل کرنی ہے۔ تو لہذا ایسے روزے رکھیں، بھوک اور پیاس کو تحمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حرص و طمع کو بھی قابو میں رکھنے کی مشق کریں، اپنی لالچ پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں رمضان مبارک میں۔ تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کسی انسان میں حرص ہے، لالچ ہے، کثرت طلبی، زیادہ روی ہے حصول مال میں، نہ ان کی عزت و آبرو اور تعلیم و تربیت اور ضرورت کو پورا کرنے کے حد تک وہ ضروری ہے انسان کو، واجب ہے انسان کی کہ اس قدر مال حاصل کریں، ثروت حاصل کریں، لیکن خواہشات نفسانی کے مطابق دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے حد تک کہ چونکہ اس کے پاس اس قسم کی عمارت ہے میں بھی حاصل کروں، اس قسم کی، اس کے پاس اس قسم کی مشینری ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے بعد اس قدر جائیداد میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو اس دوڑ دھوپ میں انسان اس قدر لالچی بن جائے کہ بس اس کا مقصد ہی حصول دولت ہو جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لالچی دنیاوی مال کا لالچی انسان، نتیجہ امیر المومنین نے چند حدیثوں بیان کیا، اگر حدیثیں زیادہ ہیں میں نے صرف چند جملے لکھے ان کے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر ہم لالچی ہو جائیں؟ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لالچی انسان ہمیشہ قیدی ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال قیدی کی مثال ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں عبد المطامع مسترق لا یجد ابدا العتق، انسان لالچی، انسان حریص ہمیشہ قیدی ہوتا ہے، کبھی آزادی کا منہ نہیں دیکھے گا، چونکہ اس کا دل گرفتار ہے۔ جب گرفتار ہوئے آزادی کس چیز کی؟ آزادی نہیں ہے، ہمیشہ مال و دولت کی ہوس میں گرفتار ہے، پھر مال کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے، پھر یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں کوئی آ کر اسے نہ اٹھا لے، ہمیشہ گرفتار ہے اور ہمیشہ قید میں، مال کی قید میں ہے۔ وہی مال جو اس کے لیے آسائش فراہم ہونا چاہیے تھا اس مال کے ذریعے، لیکن بجائے اس کے کہ آسائش فراہم ہو جائے خود قیدی بن جاتا ہے۔ یہ ایک نتیجہ کہ انسان ہمیشہ قیدی بن جاتا ہے۔ دوسرا نتیجہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہتا ہے، لالچی ہے، لہذا جس میں لالچ ہے وہ پھر خرچنے میں بھی کوتاہی کرتا ہے، چونکہ خرچتا بھی نہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اتقوا الحرص، لالچ سے بچو، فإن صاحبہ رہین ذل وعناء، ہمیشہ سختی اور ذلت میں گرفتار ہے۔ لالچ ایک ایسی چیز ہوتی ہے چونکہ وہ نہ رشتہ دیکھتا ہے نہ کسی کا لحاظ کرتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، جائز و ناجائز ہر حوالے سے جمع کرنا چاہتا ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ جب خرچنا نہیں چاہتا تو دوستوں میں بھی اور معاشرے میں بھی وہ شخص جو ہیں نفرت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، چونکہ وہ کنجوس ہیں، لہذا جو زیادہ لالچی ہے وہ زیادہ کنجوس بھی ہوتا ہے، سخی تو نہیں ہوتا، چونکہ لالچی ہے، چونکہ لالچ ہے تو اس کی لالچ اجازت نہیں دیتی اسے کہ خرچیں، تو لہذا لالچ کا دوسرا نتیجہ ذلت و خواری ہے۔ تیسرا نتیجہ امیر المومنین نے فرمایا کہ لالچی ہمیشہ غمگین ہوتا ہے، چونکہ مال و دولت کی ہوس اور کثرت و بہتات کی ہوس میں ہمیشہ رنجور و غمگین ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لالچی انسان ہمیشہ ناآرام اور بے سکون رہتا ہے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سکون سے زندگی گزاریں تو مال کم رکھیں، زیادہ رکھیں گے ہمیشہ ان کے لیے جان کا خطرہ ہے، چوری کا خطرہ ہے، ڈاکے کا خطرہ ہے، نظر بد کا خطرہ ہے، بہت سارے خطرناک چیزیں ان کے لیے موجود ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا یلقى الحریص مستریحا، لالچی انسان کبھی بھی آرامش کا منہ نہیں دیکھتا، ہمیشہ نفس راحت وہ نہیں لے سکتا،
آرام سے سانس بھی نہیں، اس کے لیے سانس لینا بھی 2 بار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ لالچی ہوتے ہیں جا کر دیکھیں، اپنے معاشرے میں ڈھونڈیں ایسے۔ چوتھا نتیجہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لالچ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ جو لوگ لالچی ہیں اداروں میں آپ دیکھیں گے پیسوں کی لالچ میں نہ رشوت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ سود سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ چوری سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ دوسروں کے حق لینے سے اجتناب کرتا ہے، گناہ مبتلا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں والحرص والکبر والحسد، لالچ اور تکبر اور حسادت، یہ 3 چیزیں دواعٍ الی التقحم فی الذنوب، یہ انسان کو گناہوں میں گرفتار کرنے کا سبب ہے۔ حسد تو معلوم ہے، حسد کی وجہ سے ہمیشہ خود حسد گناہ ہے کہ دل میں پیدا ہو جائے، یہی گناہ ہے۔ تکبر خود گناہ ہے، اور لالچ بھی انسان کو گناہوں میں گرفتار کرنے کا سبب ہے۔ چونکہ لالچ ہے لہٰذا خمس و زکوٰۃ کے سلسلے میں کنجوسی کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چونکہ لالچی ہے لہذا جائز و ناجائز کی طرف توجہ کم کرے گا، گناہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ حقوق مالی، حقوق رشتہ دار، حقوق ہمسایہ ادا نہیں کرتا تو ان سب کے حقوق جمع رہتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی اس قدر لالچی ہو جاتے ہیں کہ قمار بازی، بہت سارے حرام امور انجام دیتے ہیں تاکہ دولت زیادہ ہو جائے۔ شدت حب مال کی وجہ سے حتیٰ انسان گناہوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کون سی چیز انسان کے ایمان کو استوار بناتی ہے، مضبوط بناتی ہے، کون سی چیز؟ امام نے فرمایا پرہیزگاری یعنی تقوی۔ لالچ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان حلال حرام کی پرواہ کرے، خدا کی پرواہ کرے۔ سوال کیا کون سی چیز انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے؟ کون سی چیز انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے؟ فرمایا لالچ۔ لالچ انسان کو دین سے بھی خارج کر دیتی ہے، تو زیادہ لالچ نہ کریں۔